أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ودخلناه برحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث نفشت به غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 70 سے لے کر 80 تک کی تلاوت کی ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے آگ میں ڈالنے کی دھمکی دی کہ آگ میں ڈال دیں گے تم کو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ ہم نے کہا آگ سے، یعنی اللہ نے کہا آگ سے، یا نار کونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈے ابراہیم پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ ان لوگوں نے ارادہ کیا ایک چال چلنے کا، کس کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مکر کرنے کا، ایک فراڈ کرنے کا، اور ہماری زبان میں، ہم لوگوں کی زبان میں گدڑ بھپکی دینا، کرنا دھرنا کچھ نہیں، لیکن گدڑ بھپکی ایسا دیں گے کہ لگا سب کچھ کر ڈالیں گے۔ تو ایک گدڑ بھپکی دیا ان کا ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا کہ ابراہیم کو تم توبہ کر لو، اپنی غلطی مان لو تو آگ سے بچ جاؤ گے، ورنہ دیکھ لو آگ جلائے تم کو ڈال دیں گے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ تو انہوں نے جو مکر چال چلی تھی ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو خسارے میں ڈال دیا، انہی کا نقصان کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہی کا نقصان کر دیا، انہی کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ اب یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے ان کو، کس کو؟ ابراہیم کو، کہاں گیا؟ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دیا۔ کس کو؟ ان کو۔ کن کو؟ ہو، ان کو۔ یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ نجینا، نجینا کے مطلب ہم نے نجات دیا، ہو، ان کو۔ یہ اس کو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں ضمیر، اردو میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں، ارے ان کو بلا لاؤ، کن کو بلا لائیں؟ یعنی اس سے پہلے اس آدمی کا تذکرہ ہو چکا ہے، اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بلا لیا۔ تو اسی طرح سے یہاں ہو کے مطلب ایک آدمی، ہما دو، ہم دو سے زیادہ، تین سے زیادہ۔ تو وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دیا اور لوط کو نجات دیا۔ لوط کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان دونوں کو نجات دیا، نجات دے کر اس زمین کی طرف لے گئے، التی بارکنا فیہا للعالمین، اس زمین کی طرف جہاں ہم نے سارے عالم کے لیے برکتیں رکھی ہے۔
کون سی کہاں برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی؟ شام، فلسطین، تو ایک ہو گیا نا وہ، اس کے اندر پورا آتا ہے فلسطین، شام جس کو بھی سیریا کہتے ہیں، شام، فلسطین، اردن، لبنان، جارڈن، یہ پورا جو علاقہ ہے، کچھ حصہ جس کو یہودی کہتے ہیں، اسرائیل کہتا ہے کہ یہ میرا حصہ، ہم اس پر قبضہ کریں گے، جس کو قرآن نے کہا ہے، یہ پورے حصے پر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی. اور اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں شام کے تعلق سے، فلسطین کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو برکتیں رکھی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، ہر چیز میں، کھانا پینا، ہوا پانی، صحت تندرستی، انسان جسمانی اعتبار سے مضبوط، خوبصورتی کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت لوگ نہیں کیا، کھانا پینا سب کچھ. وہاں کا جو کھانا پینا ہے، وہاں کے جو پھل فروٹس ہیں، جو مزہ جو ٹیسٹ وہاں کے پھل میں ہے، اس کا 10واں حصہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. سمجھ سکتے ہیں؟ وہاں جو لوگ جیتے ہیں 120 عام ہے. اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے ایک بڑے عالم جب گئے تھے وہاں، تو جمعہ کا دن تھا، وہاں کے ایک بڑے عالم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو وہ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تقریباً 3-4 کلومیٹر دور جاتے تھے وہ نماز پڑھنے مسجد اپنے گھر سے. اور یہ لوگ جہاں نماز پڑھے تو یہاں پہلے نماز ہو گئی تھی. نماز پڑھ کے جب وہاں پہنچے تو پتہ ہی چلا کہ ابھی شیخ نماز پڑھ کے گھر بھی نہیں آئے ہیں، اور وہ وہیں جمعہ کی نماز وہیں پڑھتے ہیں. وہ ان کی عمر اس وقت 104 سال تھی، اور پیدل وہ جاتے تھے مسجد، اور پیدل مسجد سے گھر آتے تھے، اور کوئی لاٹھی ڈنڈا کچھ نہیں. یہاں تو ہم لوگ 40-45 پہنچتے ہم لوگ کرسی پکڑ لیتے ہیں، اور 104 سال کی عمر میں پیدل جا رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور پیدل آ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں وہ تو 60 پہنچتے جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتے بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے اس سرزمین پر، ہر چیز میں برکت، ہمت، طاقت، قوت، سب میں. نہیں دیکھتے ہیں فلسطینیوں کو، چھوٹا چھوٹا بچہ اسرائیل کی فوج سے بڑھ جاتا، ہمت دیکھیے. ایک چھوٹا بچہ جو ڈائپر پہنے ہوا ہے، منہ میں بوتل بھی لگایا ہوا، ہاتھ میں ڈھیلا بھی لگا، ماریں گے بیٹا تم ضرور، اب بھیڑ گیا اس سے، اور بالکل ہتھیار سے لیس. ہمت دیکھ لیجیے اس کی، منہ میں بوتل لیے ہوا ہے اور ڈائپر پہنے ہوا ہے، ہاتھ میں ڈھیلا بھی ہے، یہ ماریں گے تم کو. ہمت. ہمارے ہاں تو ایسی مصلحت ہے، ایسا دل مردہ ہو گیا، ایسا مردہ ہو گیا دل، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ایسا دل مردہ ہو گیا کہ اس مردہ دل پر تو طبیعت چاہتی کہ بیٹھ کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ پڑھا جائے اس کے نام سے. ایسا ڈر، ایسا خوف، ایسی وحشت طاری ہو گئی ہے، دل میں وہن دنیا سمایا ہوا. کیا بولے گا، کون کیا بولے گا. اپنی کم ہمتی کا، اپنی دل کے مردہ ہونے کی ثبوت دیتا ہو. ادھر بھی درس ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں وہاں.
اور فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے اس کو، کس کو؟ ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، بیٹے کے طور پر اسحاق اور پوتے کے طور پر یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، نافلہ زائد۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان کو نیک کار بنایا، نیک بنایا، صالح بنایا ان کو۔ کس کو؟ سب کو، ابراہیم کو بھی، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی۔ یہ سب کے سب کون ہیں؟ نیک ہیں، صالح ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہا کہ ہم نے بنایا ان کو۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو امام بنایا۔ امام کا مطلب مسجد خیر النساء کا امام کا مطلب نماز پڑھانے والا نہیں، پیشوا، رہبر، رہنما، آئیڈیل، ہیرو بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، اور ہم نے ان سب کو کیا بنایا؟ امام بنایا۔ یہدونا، وہ رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے لوگوں کو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو وحی کی نیک کام کی، اچھے کام کرنے کی ہم نے ان کو وحی کی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ زکوٰۃ دینا الگ ہے، ادا کرنا الگ ہے، وہ تو پہلے بتا چکے ہیں، گھر میں تو بات ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو کیا بنایا؟ اور وہ کیا تھے؟ ہماری عبادت کرنے والے تھے، وہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور لوط کو ہم نے حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو نجات دے کر نکال لیا اس بستی سے جہاں برے گندے کام ہوتے تھے۔ جو قوم گندے کام کرتی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پورا معلوم ہے نا، گزر چکا ہے سورہ ہود میں۔ جو اپنی جنسی خواہشات کسے پورا کرتی تھی وہ قوم؟ مرد سے، لڑکوں سے۔ اللہ کا عذاب آ گیا، اور آج بھی اس کی نشانی وہاں موجود ہے۔ آج بھی وہ پورا علاقہ ڈیڈ سی کے نام سے ہے، اور دونوں طرف پہاڑ، بالکل یوں ایسے جھکے ہوئے پہاڑ، پانی ہے اس میں، اور پہاڑ ایسے جھکے ہوئے ہیں کہ جیسے آٹا گوندھ لیجئے ڈھیر سارا، 1 کنٹل آٹا گوندھ لیجئے اور پھر ایسے اس کو کھڑا کر دیجئے، اور پھر نیچے سے ایسے کھینچ لیجئے آٹا، کیسے جھک جائے گا؟ اسی طرح سے پہاڑ بالکل دونوں طرف جھکے، اور اسی پہاڑ پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا مجسمہ آج بھی کھڑا ہے، پتھر ہے، اور وہ پانی جو ہے، جو ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں، نہ اس میں مچھلی ہے، نہ کوئی کیڑا ہے، نہ مکوڑا ہے، کچھ نہیں اس میں، اور اس میں آدمی ڈوب نہیں سکتا۔ جیسے آپ بستر پر سو جاتے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، بالکل پانی، ہوا چلی تو پانی ہل بھی رہا، لہریں آ رہی ہیں اس میں پانی میں، لیکن اگر اس میں آپ کوئی تیرنا نہیں جانتا، اس میں ڈوب گیا تو ایسے لیٹا، معلوم ہے بستر پر لیٹا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ڈوبنے کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیا، اور اسی پانی کے نیچے پوری قوم کے محلات، ان کے گھر،
ان کی آبادی اسی پانی کے نیچے. پوری کی پوری قوم کو اللہ نے الٹ دیا. حضرت چاروں فرشتے آئے تھے نا، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، اسرائیل. ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں وہ تو پورا واقعہ سن چکے ہیں کہ دعوت کھانے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی تھی، بچڑا ذبح کر دیا، فوراً بکرا ذبح کر دیا. بچڑا ذبح کیا تھا، بکرا نہیں، بچڑا. بعجل سمین، بھنا بھنا گوشت بالکل سامنے رکھ دیا. فرشتے کہاں کھانے والے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی ڈر گئے. تو اسی وقت آئے تھے کہ آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے، آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنا رہا ہے. اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جو حضرت ابراہیم کی زوجہ ہے، جب کہا کہ بیٹا ہوگا، پردے کے پیچھے سے بڑھاپا میں بیٹا، اللہ کیسے ہوگا؟ ہم بھی بوڑھے، وہ بھی بوڑھے، یہ بڑھوا بڑھیا کیا کریں گے؟ تو اللہ کا حکم بیٹا ہوگا. اور کہا کہ لوط کی قوم پر عذاب مسلط کرنا. چاروں بالکل خوبصورت لڑکے بن کر گئے وہاں. پوری قوم ان پر ٹوٹ پڑی تھی. پھر پورا واقعہ معلوم ہے، بتا چکے ہیں. فرشتوں نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام جب دیکھا کہ بالکل بے بس ہو گئے ہیں، رونے لگے حضرت لوط علیہ السلام، جب کیا کریں گے؟ اور نہیں پہچانے کہ فرشتے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ فجر ہونے سے پہلے پہلے یہاں خالی کر دیجیے، ہم لوگ کو چھوڑ دیجیے، میرا کا بگاڑ لیں گے یہ لوگ، چلے جائے گا، عذاب ان پر آتا رہے گا. فرشتوں نے زمین میں اپنے ایسے پر لگائے، پوری زمین کو ایسے اٹھا کے لگے، اوپر لے آ کر کے، اور اس کے بعد پھر آگ کی بارش ہوئی تھی. پوری کی پوری قوم تو لوط علیہ السلام اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ میں کہ گندے کام کرتی تھی وہ قوم. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، اور یقیناً وہ لوگ بڑے برے لوگ تھے، کھلم کھلا گناہ کرتے تھے. وَدَخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے دیا، اپنی رحمت میں داخل کر لیا. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے. اب یہاں سے نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت بخشی جبکہ انہوں نے پکارا. من قبل فاستجبنا له، اس سے پہلے ہم نے اس کی دعا قبول کر چکا ہوں. جب نوح علیہ السلام، اور اشارہ اس طرف ہے کہ جب جو سورہ قمر کے اندر ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں اپنی قوم سے مغلوب ہو گیا ہوں. ظاہر سی بات ہے، نوح علیہ السلام اکیلے، ایک طرف پوری قوم، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اللہ میری مدد فرما دے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فنجیناہ، تو ہم نے ان کو نجات دیا، ان کو، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو، من کرب العظیم، ایک بڑی مصیبت سے، بڑی پریشانی سے ہم نے ان کو نجات دیا. پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا کہ نہیں ڈبو دیا؟ اور اس میں کون بھی تھا؟ اور کون تھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی تھا اس میں. وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً وہ لوگ بڑے برے لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے سب کو غرق کر دیا، سب کو ڈبا دیا، کوئی نہیں بچا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور داؤد
اور سلیمان کو بھی ہم نے بخشا ہے، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے معاملے میں۔ داؤد اور سلیمان، داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں اور داؤد علیہ السلام باپ ہیں، دونوں باپ بیٹا۔ یہاں پر اللہ ایک واقعہ پیش آیا کہ چونکہ داؤد علیہ السلام بادشاہ ہے، اور جب آپس میں معاشرے میں سماج میں جب آپس میں لڑائی ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو کہاں حل ہوتا ہے؟ بادشاہ کے پاس حل کیا جاتا ہے۔ تو لوگ پہنچے، ایک صاحب کے کھیت میں ایک صاحب کی بکریاں گھس گئی، رات میں گھس گئی اور پورے کھیت کو برباد کر دیا۔ تو وہ مقدمہ لے کر کے پہنچے کہ دیکھیں ان کی بکری جو ہے میرے کھیت میں گھس گئی، ان کی بکریاں، اور پورے کھیت کو برباد کر دیا۔ نفشہ کہتے ہیں کہ رات میں جانوروں کا کھیت میں گھس جانا اور پورا تہس نہس کر دینا۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، قوم کی کچھ بکریاں یا قوم کی کچھ بکریاں گھس گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے بھائی فیصلہ تو کرنا ہوگا نا، اب کیا فیصلہ کیا جائے؟ داؤد علیہ السلام نے بکریاں دے دو ان کو، فیصلہ ہو گیا۔ جب واپس ہونے لگے وہ لوگ تو راستے میں دروازے پر سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے بھائی، صاحبزادے ہیں؟ تو کہا کہ ان کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئی تھی، پورے کھیت کو نقصان کر دیا، تو بادشاہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کی تمام بکریاں میں لے لوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بہتر میں فیصلہ کروں، اگر میں ہوتا تو کوئی دوسرا فیصلہ کرتا جو دونوں کے حق میں فائدہ ہوتا۔ تو چلو گئے کہاں؟ داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور باپ سے کہا کہ میں ایک ایسا فیصلہ کروں گا جو دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ اب دیکھیے ایک نبی، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ میرا بیٹا ہم ہی کو سمجھانے چلا ہے، میرا بیٹا ہم ہی کو سمجھانے چلا ہے، کوئی ضروری ہے؟ ایسا نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم باپ ہیں تو ہم کو بہت زیادہ علم ہوگا، بیٹا تو اس کو کم علم ہوگا۔ ہم باپ ہیں تو ہم کو سمجھ زیادہ ہوگی، میرا بیٹا تو اس کو سمجھ کم ہوگی، ایسا تو ہے نہیں۔ باپ نے کہا فیصلہ سنو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان کی بکریاں ان کو دے دیا جائے، اور اس وقت تک یہ فائدہ اٹھاتے رہیں جب تک کہ یہ ان کے کھیت کو تیار نہ کر دیں۔ ہل چلا کر اس میں غلہ جو اگتا ہے وہ غلہ اگایا جائے، اور جس حالت میں تھا اسی حالت میں یہ کھیت ان کو واپس کرے گا، اور جب یہ واپس کریں گے بکری ان کو واپس کر دی جائے گی۔ ان کی بکری بھی مل گئی، اس کا کھیت بھی مل گیا۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں نہیں آیا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فرمایا کہ اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت ہم موجود تھے وہاں۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا کہ ہم وہاں موجود تھے۔ ففہمناہا، تو ہم نے سلیمان کو فہم و فراست عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ہم نے دیا، تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس میں بھی جو صلاحیت ہے چاہے جو ہو، دیا ہوا تو اسی کا ہے نا، اللہ ہی کا دیا ہوا، جس کے پاس میں جو کچھ ہے۔ انسان کا اپنا ذاتی تو کچھ نہیں نا، جب اپنا ذاتی جان نہیں ہے، اپنی روح اپنی چیز نہیں ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی انسان کے اختیار میں ہے کیا؟ کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی جان اس کے اختیار میں، کہ جب چاہے اگر چلو ملک الموت آ گیا، ابھی فلاں فلاں کام میرا رک جاؤ، یہ جب کام کر لیں گے تب آنا، تم اتنا جلدی کیا یار؟
ایسا تو ہے نہیں. ملک الموت پہنچ گیا تو فوراً تیار ہو جاؤ چلنے کے لیے، بس کوئی سنوائی نہیں. چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے ملک کا بڑا سے بڑا سربراہ ہو، وہ تو حاضر ہے لینے کے لیے. چلو. تو ہم نے سلیمان کو فہم و فراست عطا کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا، داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے غلط نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے سب کے تمام کو ہم نے علم و حکمت عطا کیا ہے. کسی کو دوسری نوعیت کا، کسی کو دوسرے ڈھنگ کا. ہر آدمی کے اندر الگ الگ صلاحیت ہے، ہر آدمی کی صلاحیت الگ الگ ہے. ایسا نہیں کہ تمام کی تمام خوبیاں ایک ہی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا، ایسا نہیں. وہ صرف محمد رسول اللہ کی خاصیت ہے، جو تمام خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ کو مسخر کر دیا. یسبحن والطیر، وہ تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے. اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ آپ سن چکے ہیں لہن داؤدی، سن چکے نا، داؤدی لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی تو سنا نہیں. اور مزہ کب آئے گا؟ جب کسی چیز کو سمجھیں گے تب نا. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی جب تلاوت کرتے تھے، زبور میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اس میں، زبور میں. تو داؤد علیہ السلام جب زبور کی جب تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی جھومنے لگتا تھا، ہلنے لگتا تھا پہاڑ. داؤد علیہ السلام جب پڑھ رہے ہیں تو پہاڑ بھی یوں 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 ہلنے لگتا، اور پرندے سب بیٹھ جاتے تھے، دریا کا پانی ٹھہر جاتا تھا. قرآن داؤد علیہ السلام زبور کی یہ حالت ہے، قرآن کی کیا حالت ہوگی؟ قرآن بھی اسی طرح پڑھیں گے تب نا. اور واقعی جب قرآن جب پڑھا جائے تو فرشتے اتر آتے ہیں. اسید بن حضیر ایک صحابی ہے نا، جو رات میں قرآن کی تلاوت نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، فرشتے اتر آئے تھے، اور وہ اپنے باڑے میں، باڑا سمجھتے ہیں نا، باڑا، امام باڑا، امام باڑا نہیں، باڑا کہتے ہیں جہاں جانور رہتے ہیں، گھوڑا خچر جہاں رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ باڑا. یہی کوئی ہے. تو وہ اپنے باڑے میں قرآن نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کا ایک بچہ تھا یحییٰ، وہ بھی وہیں پر سو رہا تھا، اور گھوڑی بندھی ہوئی تھی ان کی. جب یہ قرآن جب پڑھنے لگے نماز میں نیت باندھے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اپنا مگن ہو کر کے، مست ہو کر کے، بالکل قرآن پڑھنے میں مزہ لے کر قرآن پڑھ رہے ہیں، فرشتے اتر آئے. اتنا قریب ہوگا، بالکل بادل قریب ہوگا، اور بادل میں معلوم ہو رہا کہ کمکم میں لائٹ لگی ہے. بادل ہے اور بادل کے اندر کیا ہے؟ لائٹ لگی ہے. لگتا چائنا والے سے منگا لیا تھا، لائٹیں جل رہی. اور اس بادل کے قریب آنے سے جو گھوڑی جو بندھی ہوئی تھی وہ بدکنے لگی. یہ رک گئے تو بادل بھی رک گئے. پھر پڑھنے لگے، پھر بادل قریب ہونے لگا، پھر گھوڑی بدکنے لگی. تو انہوں نے اس ڈر سے نماز مختصر کر دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑی بدک رہی ہے، بچے کو کچل نہ ڈالے. بچہ سو رہا ہوتا،
انہوں نے نماز، اور جب سلام جب پھیرا انہوں نے تو دیکھا کہ یہ بادل بالکل میرے باڑے میں گھسا ہوا ہے اور اس میں بتیاں چل رہی ہیں، اور جیسی قریب پہنچے کہ اوپر چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حذیر پڑھتے رہتے؟ یا رسول اللہ میں پڑھ ہی رہا تھا لیکن ڈر لگا کہ کہیں گھوڑی میرے بچے کو کچل نہ دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے پڑھتے رہتے، وہ فرشتے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے بالکل تمہارے قریب ہو جاتے، اور فرشتے بھی تم سے اپنے آپ کو چھپا نہیں پاتے، وہ تم فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ فرشتے اتر آئے۔ تو قرآن کا یہ عالم، اور وہ تو صحابی رسول ہیں، اب کے ابھی موجودہ دور میں گزرے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مقرر، پوری رات تقریر کرتے تھے، عشاء کے بعد بیٹھتے تھے تقریر کرنے کے لیے، اور فجر کی اذان جب ہوتی تھی تب تقریر ختم ہوتی تھی، اور ایک آدمی نہیں کہ مجال اٹھ کے چلا جائے، سب بیٹھ کے سنتے تھے۔ ایک دفعہ دلی میں تقریر کر رہے تھے تو ان کو سب شاہ جی کہتے تھے، شاہ جی، عطا اللہ شاہ بخاری۔ تو دلی میں تقریر کر رہے تھے، اور جب وہ تقریر کرتے تھے تو جب قرآن جب پڑھنے لگتے تھے تو پوری سورت پڑھ ڈالتے تھے، اور ایسا اس لہجے میں پڑھتے تھے کہ آدمی بالکل محو ہو جاتا تھا۔ تو قرآن پڑھنے لگے، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی، اور پڑھنے لگے تو پڑھ رہے۔ ایک بنیے کے بیٹے کی بارات جا رہی تھی، اور پورا باجا گاجا بج رہا، اور شاہ جی کی تقریر ہو رہی تھی، اور شاہ جی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت شروع، اور جب شروع آدھا گھنٹہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن ایسا پڑھتے تھے پوری پبلک ایک دم جھوم جاتی تھی۔ لاسٹ میں وہ بنیا آ کر کے اسٹیج پر چڑھ گیا، کہا شاہ جی میرے بیٹے کے بارات تو جانے دو۔ تیرے بیٹے کو روکا کون ہے؟ جائے نا بارات۔ کہا کہ جتنے باجے والے ہیں سب تیرا قرآن سننے باجا بند کر دیا ہے۔ کیسا قرآن پڑھتے تھے عطا اللہ شاہ بخاری۔ تو داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ جھومنے لگتا تھا، پرندے سب بیٹھ جاتے تھے، دریا کا پانی ٹھہر گیا، اور اللہ نے فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو سکھایا ہے، علم دیا ہے، تمہارے لیے لباس بنانے کی جو صنعت ہے، کاریگری ہے، ہم نے اس کو سکھایا۔ کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو۔ یہاں لباس سے مراد زرہ ہے، زرہ سمجھتے ہیں نا کیا؟ ہاں، جنگ کے ٹائم میں جو کرتا جو پہنتے ہیں، لوہے کا کرتا نہ کہیے بلکہ اس کو کہہ لیجئے کہ وہ صدری ٹائپ کا ہوتا تھا، بالکل کہ اگر تلوار اس پر لگے تو اثر نہ کرے، صدری ٹائپ کا ہوتا تھا، پورا اس پر بھی لوہا ہوتا تھا، ادھر بھی لوہا ہوتا تھا، چاروں طرف زرہ اس کو کہتے تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا زرہ، تلوار، بھالا، گڑاسا، جو بھی جنگی ہتھیار ہے، سب سے پہلے کس نے بنایا؟ داؤد علیہ السلام نے بنایا۔ اور لوہے کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے موم بنا دیا تھا، جیسے چاہتے تھے بنا دیتے تھے۔ لِتُحْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ تمہیں تمہاری جنگ سے رکاوٹ ہو جائے، بچاؤ ہو جائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکریہ ادا نہیں کرتے ہو؟ کیا تم شکر ادا کرتے ہو اس پر کہ کیسی کیسی چیزیں اس نے تمہیں عنایت کی ہے؟ ہتھیار رکھنے کا حکم دیا ہے شریعت نے، اور کیا کہا؟ وَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔
تیاری کرو. دشمن کے اللہ کا جو باغی ہے, اللہ کا جو دشمن ہے, اس کے لیے جیسی وہ تیاری کر رہا ویسی تم تیاری کرو. کون تیاری کر رہا؟ دشمن. جیسی دشمن تیاری کر رہا ہے تم سے لڑنے کے لیے, ویسی تیاری تم کرو. کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا نا. ہاں ہم کہے کہ دعا مانگ لو. ارے دعا مانگو. سراسر غلط. دعا کم مانگی جائے. ہتھیار پر بھروسہ نہیں, ہتھیار کو بنانا ہے, بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا جنگ بدر کے موقع پر, جو کچھ تھا سب لے کر کے حاضر ہو گئے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا. پہلے تیاری کرو پھر اللہ سے مانگو. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, تو کیا تم اس کا شکر ادا کرتے ہو اللہ کا؟ ہو چکا بس. اب آگے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات دیا, پہاڑ یعنی ہوا کو اختیار دے دیا تھا. کس کے اختیار میں دے دیا تھا؟ کس کے لیے مسخر کر دیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا. جب چاہے جہاں چاہے جدھر چاہے اڑا دے. انشاءاللہ آئندہ اس پر بات کریں گے. سبحان اللہ.